کی والدہ کو بلایا جاتا ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ ماں سے پوچھا جاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ علقمہ تو خوب نماز پڑھتا ہے، روزے بہت رکھتا ہے، صدقات و خیرات بہت زیادہ کرتا ہے۔ معلوم کیا کہ آخر اور معاملہ کیا ہے، بتایا کہ میں ان سے ناراض رہتی ہوں، میں ان سے ناراض رہتی ہے۔ زبان کا طلب ہے، جب یہ بولتا ہے میرے سینے پر چھری چلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علقمہ پریشانی کے عالم میں ہے، اگر آپ چاہو تو اس کو علقمہ کو معاف کر دو۔ چنانچہ فرمایا میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے میرا بڑا جی دکھایا ہے، میں علقمہ کو نہیں معاف کروں گی۔ اتنا سننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ آپ لکڑیاں لا کر جمع کرو تاکہ اس میں علقمہ کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ اتنا سننا تھا کہ ماں کی ممتا جوش میں آئی اور کہنے لگی کیا میرے سامنے میرے رہتے جگر کو جلا دیا جائے، کیا میں اس کو برداشت کروں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کی والدہ نے معاف کیا، ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا۔ مدینے کے قبرستان میں پہنچنے کے بعد کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر محفل میں یہ اعلان کیا، چنانچہ ہم لوگوں کو بھی اعلان سن لینا چاہیے تاکہ اگر ہماری زندگی والدین کے ساتھ اس طریقے سے گزر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہم ناچیز ہیں، ہم تو بالکل بھی کچھ نہیں ہے، نہ تو ہمارا تعلق اللہ سے ہے نہ ہم دنیا کے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت بھی برباد ہو جائے۔ چنانچہ میرے نبی نے نماز کے بعد اعلان فرمایا، اے مدینے کے لوگوں، اے مدینے والوں سن لو، اگر تمہارا والدین کے ساتھ برا سلوک ہے تو تم کتنی بھی نمازیں پڑھ لینا، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہے، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہے، ارے فرشتوں کی لعنت تم پر ہے، اللہ کی لعنت تم پر ہے۔ محترم، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہمارا سامنے ہے۔ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آج طرح طرح سے والدین عالموں کے پاس پہنچ کر گھونگھار لگا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری اولادیں وفادار نہیں ہے۔ چنانچہ والدین کا بھی حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، اور اولاد کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دونوں میں خامیاں ہیں، اس لیے والدین بھی چاہیے، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کو اچھے راستہ دکھلائے تاکہ اولاد تمہارے ادب و احترام کو سامنے رکھتے ہوئے بڑھاپے کا سہارا بن چکے۔ اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ بدسلوکی کے نتیجے میں ہماری زبان سے کلمہ سلب کر لیا جائے، ہماری زبان سے کلمہ لے لیا جائے اور ہمیں بغیر کلمے کے ساتھ اللہ کے یہاں جانا پڑ جائے۔ اس لیے وقت کم ہے، بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے رخ کو تبدیل کریں، اپنے والدین کی دعاؤں کو لیں، اپنے والدین کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کریں، اور والدین کو چاہیے کہ اولاد کو اچھی تربیت دے، اولاد کو اچھی شکشا دے، اولاد کو اچھی تعلیم دے، اس کو اولاد کو اپنے والدین کے حق بتلائے، اللہ کے حق بتلائے، لوگوں کے حق بتلائے۔